گورنر کس کا ہے؟ بنی امیہ کا ہے. اس کا وزیر با تدبیر مروان کون ہے؟ وہ بھی بنی امیہ کا ہے. اور دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امام اس کے اوصاف پلیدہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یزید ان خصوصیات کا مالک ہے. کوئی اور اگر حسین سے مطالبہ بیعت کرتا تو کوئی اور بات تھی، لیکن اے ولید تو جانتا ہے حسین کون ہے، یزید کون ہے. اچھا، حسین نے اس کے اوصاف پلیدہ کا تذکرہ کر دیا. آپ سچ بتائیں کہ کیا دبی زبان سے بھی دونوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ حسین کیا کہہ رہے ہو؟ جس کرسی پہ بیٹھا ہے یزید تو ہمارے آپ کے نزدیک کچھ ہو، لیکن جس نام سے بیٹھا ہے وہ کرسی بڑی عظیم ہے. وہ اپنے کو حقیقی جانشین رسول منوانا چاہتا ہے لوگوں سے کہ ہم ہی رسول کے حقیقی وارث ہیں، خلافت ہمارا ہی بنیادی حق ہے. ایک ایسے شخص کے خلاف اس کے اوصاف پلیدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کیا ولید نے یا مروان نے دبی زبان سے بھی کہا کہ حسین یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خلیفہ رسول کی شان میں گستاخی اور جسارت، یزید اور شرابی، یزید اور جواری، یزید اور ناحق لوگوں کا خون بہانے والا، یزید اور کھلم کھلا صدق و فجور کا ارتکاب کرنے والا. کسی نے دبی زبان سے بھی یہ نہیں کہا. کسی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی یزید کو ان صفات کا مالک مان رہے تھے اور اس کے بعد بھی حسین سے مطالبہ بیعت کر رہے تھے. سب جان رہے تھے، سب مان رہے تھے، لیکن کسی کے ذہن میں زبان نہیں تھی. کتنا عرصہ گزرا ہے؟ سن 10-11 ہجری پیغمبر کی وفات اور یہ سن 60-61 ہجری کا وقت ہے. کل 50 برس کا عرصہ گزرا ہے. اس 50 برس کے عرصے میں عالم اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. نہ جانے کتنے صحابہ موجود ہیں. نہ لشکر حسین میں صحابہ کی کمی ہے، نہ لشکر یزید میں صحابہ کی کمی ہے. تابعین موجود ہیں جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، بنفس نفیس بلا واسطہ پیغمبر کی تعلیمات سے سیراب ہوئے، وہ صحابہ کہلائے. اور جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو صحابہ سے حاصل کیا وہ تابعین کہلائے. جنہوں نے تابعین سے حاصل کیا وہ تابعین کہلائے. تو صحابہ کی بھی معتبر تعداد موجود ہے اور تابعین کی تو کوئی گنتی اور ان کا کوئی شمار نہیں ہے. کل 25-50 برس کا عرصہ ہے، لیکن ہر طرف خاموشی ہے، ہر طرف سکوت ہے، ہر طرف محیط سناٹا ہے. کیسا شخص آ گیا منبر رسول پہ، کیسا شخص دعوے دار خلافت رسول ہے، لیکن کسی کی انہوں نے زبان نہیں ہے. ادھر زہرا کے لال نے زبان کھولی. اب آپ کتابیں دیکھ لیجیے اس کے بعد سے. پھر جس کو بولنا بھی نہیں آتا تھا نا، اس کی بھی زبان گد گد بھر جانے لگی. یزید ایسا، یزید ایسا، یزید ایسا، یزید ایسا. اچھا بتائیے کہ آج اگر کوئی شخص انہی صفات کا مالک یہ دعویٰ کرے، مثلا شرابی بھی ہو، جواری کھیلتا ہو، کتوں بندروں سے بھی کھیلتا ہو، ماؤں بہنوں کی حرمت اور تقدس کی پاس و لحاظ نہ کرتا ہو، جتنی برائیاں ہیں سب اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ایسا سب خلیفہ رسول تو دور کی بات ہے.
دعوی امامت کریں، یہ 5 وقت کی جو نماز کے امام صاحب ہو جائیں، خلیفہ رسول ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی دنیاوی قیادت کا، دنیاوی رہبری کا، دنیاوی سیادت کا، یہ 5 وقت کی امامت کا اگر دعویٰ کرے تو کیا ہم میں سے کوئی بھی اس کو اپنا امام مان لے گا، اپنا رہبر مان لے گا، اپنا لیڈر تسلیم کر لے گا؟ ضعیف الایمان سے ضعیف الایمان شخص سے اگر پوچھیں تو ہر طرف سے نہیں نہیں کی آواز کانوں کو سنائی دے گی۔ اگر آج نہیں کوئی مان رہا ہے 14 سال گزرنے کے بعد، لیکن کل پیغمبر کی وفات کے بعد سے کل 50 برس کا عرصہ گزرا ہے، آج ایسے صفات کے مالک کو ہم 2 وقت کی نماز کا امام بھی بنانا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن کل پوری دنیا صحابیت ایسے ہی شخص کے مالک کو خلیفہ رسول ماننے کے لیے تیار تھی۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ حسین ابن علی کا کمال ہے، یہ قیام حسینی کا فیض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فائدہ کیا؟ امام حسین گئے اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ، شہادت دے دی، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، آخر فائدہ کیا ہے؟ ایسے فائدہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب دیکھا پوری دنیا صحابیت بدترین شخص کو خلیفہ رسول مان رہی تھی، سب جبرن نہیں مان رہے تھے، اپنی خوشی سے مان رہے تھے، اپنی مرضی سے مان رہے تھے، لیکن آج ایسے شخص کو آپ تھوڑا سا بھی احترام دینے کے قابل نہیں سمجھتے۔ مجھ جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اچھا بتائیے کہ یہ جو یزید نے امام حسین سے مطالبہ بیعت کیا تو یہ کس اعتبار سے کر رہا ہے؟ ایک عام فرد عرب کے اعتبار سے کر رہا ہے کہ وہ عرب کہ حسین ایک عام شخص ہیں، جیسے سب سے مطالبہ بیعت ہے ویسے ان سے مطالبہ بیعت ہے؟ جی نہیں، یزید حسین سے عام فرد عرب کے اعتبار سے بیعت نہیں مانگ رہا ہے، اس لیے کہ اگر یزید حسین سے عام فرد عرب کے اعتبار سے مطالبہ بیعت کرتا تو کبھی طلب بیعت میں اتنی شدت، اتنی سختی، اتنی بربریت، اتنی وحشیت برتی نہ جاتی۔ اس لیے کہ اگر یہی ہوتا تو دوسروں سے بھی یہی ہوتا۔ اگر عام فرد عرب کے اعتبار سے بھی ان سے بھی سوال بیعت ہوتا تو پھر یہ 113 برتاؤ کیوں ہوتا؟ دوسروں کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جاتا۔ لیکن آپ نے کل سنا کہ کچھ اور نام بھی پیش کیے گئے تھے، لیکن جو سختی، جو شدت، جو بربریت حسین ابن علی کے ساتھ روا رکھی گئی، کیا وہی سختی، وہی شدت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بھی روا رکھی گئی تھی؟ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ روا رکھی گئی تھی؟ ابھی تو جانے دیجئے، یہ بیعت کے بہت بات کا مرحلہ ہے۔ بیعت کے پہلے مرحلے میں جب کر علی سے مطالبہ بیعت کیا گیا تو کیا ان سے بھی کسی عام فرد عرب کے اعتبار سے مطالبہ بیعت کیا گیا تھا؟ کیا تنہا علی نے بیعت کے پہلے مرحلے میں خلیفہ اول کی بیعت سے انکار کیا تھا؟ نہ جانے کتنوں نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی تھی۔ خود خانہ علی میں نہ جانے کتنے افراد موجود تھے جنہوں نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی تھی، اور وہ سعد بن عبادہ جو ثقیفہ کی کارروائی کے راس و رئیس کے رکن رکین تھے، جو خود اپنے کو دعوے دار خلافت سمجھتے تھے، باوجود کہ خلیفہ اول کی بیعت ہو گئی، لیکن چونکہ یہ خود اپنے کو سب سے زیادہ حقدار خلافت سمجھتے تھے، قبیلہ انصار کے رئیس تھے، بزرگ تھے،
اس پر سب سے زیادہ اپنا حق سمجھتے تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی. لیکن آپ بتائیں کہ کیا سعد بن عبادہ کے ساتھ کوئی سختی برتی گئی، کوئی شدت اختیار کی گئی، کسی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا؟ ہاں یہ ضرور ہوا کہ چپتے گئے، ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیا گیا اور بعد میں یہ مشہور کر دیا کہ ان کو جنوں نے قتل کر دیا. یہ قتل الجن، چپکے سے ان کو موت کے گھاٹ کو اتار دیا گیا. لیکن کیا وہی سب ان کے ساتھ کیا گیا یا کسی دوسرے کے ساتھ کیا گیا جو علی کے ساتھ کیا گیا؟ کیا علی کے علاوہ بیعت دینے کے لیے کسی اور کے گلے میں ریسمان ظلم باندھی گئی؟ کیا کسی اور کے گھر پہ آگ اور لکڑی جمع کی گئی؟ کیا کسی اور کی زوجہ کو یہ کہنا پڑا کہ کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں؟ یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ طلب بیعت کے لیے کیا جا رہا ہے نا. تو یہ سب ان کے ساتھ کرنا اور کسی کے ساتھ نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے جو مطالبہ بیعت ہے وہ کسی اور عنوان سے ہے، لیکن ان سے جو مطالبہ بیعت ہے وہ کسی اور عنوان سے ہے. کل ان کے بابا علی سے بھی جو مطالبہ بیعت کیا جا رہا تھا وہ عام فرد عرب کے اعتبار سے نہیں تھا، وہ اس لیے تھا کہ ان کو نمائندہ شریعت سمجھا جا رہا تھا. اور آج ان کے بیٹے حسین سے بھی جو مطالبہ بیعت ہے وہ عام فرد عرب کے اعتبار سے نہیں بلکہ نمائندہ شریعت ہونے کے اعتبار سے ہے. یزید جانتا تھا کہ جب تک سلطنت کی راہ میں، جب تک ملوکیت کی راہ میں، جب تک حکومت کی راہ میں شریعت کا محاذ قائم ہے، تب تک اس کے افعال، اس کے اعمال جزو دین نہیں بن سکتے ہیں، جزو شریعت نہیں بن سکتے ہیں، جزو مذہب نہیں بن سکتے ہیں، جزو اسلام نہیں بن سکتے ہیں. اس لیے اتنی شدت ہے، اس لیے اتنی سختی ہے، اس لیے اتنا وحشی پن ہے، اس لیے اتنی بربریت ہے. مجھے کہ یزید جانتا تھا کہ حسین کون ہے، تو کیا حسین نہیں جانتا تھا کہ حسین خود کیا ہے؟ لا یبایع الاسلام، مجھ جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرتا. عجیب تاریخ بیعت ہے. کل میں نے عبداللہ ابن عمر کا تذکرہ کیا تھا. یہ بھی تاریخ اسلام کی بڑی ہی عجیب و غریب شخصیت ہے. اب بیعت کے حوالے سے تھوڑا سا ان کا کردار ملاحظہ فرمائیں. رسول گرامی اسلام کی شہادت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، اور سب کے سب غدیر کی بیعت کو بھولا کر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو جاتے ہیں. کاہے کے لیے؟ خلیفہ انتخاب کرنا ہے. ہاں؟ انتخاب خدا و رسول کو پسے پش ڈالتے ہوئے غدیری خلافت سے چشم پوشی کرتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں. کہاں؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں. پیغمبر کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی پیغمبر کو غسل و کفن بھی نہیں دیا گیا ہے، دفن کی منزل تو بہت بات کی ہے. ان کو کفن و دفن پیغمبر کی فکر نہیں ہے، فکر ہے کہے کی خلیفہ بن جائیں. اور حکیم سلائی نے کیا خوب کہا ہے، چون صحابہ حب دنیا داشتن مصطفیٰ را بے کفن کو گزاشتن. یہ حب دنیا کا نتیجہ ہے کہ جس کا اپنے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں اس کی لاش بے غسل و کفن پڑی ہوئی ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. اور وہاں سازشیں شروع ہو گئی. اور عجیب و غریب ایک سازش کرو ہے. پہلے تو وہاں انصار، آپ جانتے ہیں کہ انصار میں بڑے دو قبیلے تھے، اوس و خزرج. اب بڑی تفصیل گفتگو ہے لیکن اس میں بھی بات کے کچھ افراد جو ہے اپنا وہاں جمع ہو گئے
کہتے ہیں کہ ادھر ان لوگوں کو خبر ملی کہ وہاں تو سب لوگ نہ پہنچے تو سب وہاں لٹ جائے گا، لہذا اپنے اپنے پسند کے کچھ افراد انتخاب کیے اور ان کو بھی ادھر روانہ کہ بھائی تم چلو دیکھتے ہیں۔ اب ادھر ایک عجیب گل کھلا۔ اب وہ دوسرے صاحب کہنے لگے کہ اگر کوئی کسی نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ مر گئے ہیں تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اب برہنہ تلوار لے کے مدینے کے گلیوں میں گھوم رہے، رسول اللہ مرے نہیں ہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، اگر کسی نے ایسا کہا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ذہنیت تبدیل کی جا رہی ہے۔ اچھا یہ پاگل پن ان پہ کب تک سوار رہا؟ جب تک ان کا الو سیدھا نہ ہو گیا، اور جب الو سیدھا ہو گیا تو خلیفہ کو بولا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے یہ آیت قرآن کی نہیں پڑھی؟ افَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا پیغمبر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنے پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ارے قرآن کہہ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں پیغمبر کو موت نہیں آئے گی۔ تب ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں نہیں واقعا پیغمبر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہاں پہ بیعت کے لیے سب جمع ہو گئے، گفتگو ہو رہی بیعت کے حوالے سے ابن عمر کے کردار کی۔ اب دیکھیے آپ، بیعت کا پہلا مرحلہ آیا، جناب عبداللہ ابن عمر یہ خلیفہ دویم کے فرزند ہیں، تاریخ اسلام کی بہت ہی برجستہ ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، کتب احادیث ان کی احادیثوں سے پور ہیں۔ تو وہ ان کو بیعت کے پہلے مرحلے میں کوئی تعامل نہیں ہے، کوئی تشویش، کوئی پریشانی نہیں ہے، جھٹ سے جاتے ہیں اور بیعت کر لیتے ہیں۔ بالکل رام ہے، مگر ان کے مزاج میں سرکشی ہے ہی نہیں، چھو کے نہیں گزری ہے۔ ایک تربیت یافتہ جانور بھی کا اتنا ٹرینڈ ہوگا جب تک ہو جائے یہ رام ہے۔ اب بیعت کا دوسرا مرحلہ آیا۔ اچھا وہ کیا چیز ایک داستان ہے، جب آدمی راستے سے بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے نا، تو وہ ہر غلط راستہ اس کو صحیح نظر آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ رسول نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، تو بھیا کوئی ایک معیار بنا لو کہ اب اس معیار کے تحت خلیفہ رسول کا انتخاب ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے پہلا مرحلہ جب آیا تو کہا کہ ان کی خلافت جو ہے اجماع سے ثابت ہوگی۔ ان کی خلافت کیا ثابت ہوگی؟ اجماع سے۔ بہت سے لوگوں نے ان کی خلافت پہ اتفاق کر لیا، ان کو خلیفہ مان لیا اور خلیفہ ہو گئے۔ اب یہ اگر خلافت رسول اجماع سے ثابت ہوتی ہے، پھر جتنی خلافتیں ہوتی سب اجماع سے ثابت ہوتی، تو وہاں کہا جا رہا ہے اجماع سے ثابت ہے، ان کی خلافت میں اجماع تھا، لہذا وہ خلیفہ رسول۔ اور اب جب خلافت کا دوسرا مرحلہ آیا، اب اجماع ندارت ہے، اب اجماع ندارت ہے۔ اب جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کو فکر ہوئی کہ یہ تو بہت گڑبڑ ہو جائے گا، ہاں امت کو ایسے ہی بغیر محافظ کے، بغیر نگراں کے، بغیر کسی سرپرست کے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو امت کا کیا ہوگا؟ یعنی ان کو دیکھ سے زیادہ چمچا کر رسول کو اس کی فکر نہیں تھی، وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، اور ساری فکر اب ان کو ہو رہی کہ ہاں مثلا امت کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، دین و شریعت کا کیا ہوگا۔ لہذا اب انہوں نے کہا کہ کچھ لکھ دینا چاہیے، لہذا انہوں نے جی کل انہوں نے ان کو بنایا تھا، اب جاتے وقت یہ ان کو بنا کے چلے گئے کہ بھائی میرے بعد جو ہے وہ اب یہ خلیفہ ہے، تو وہ اجماع کے ذریعے خلیفہ ہوئے، اب یہ نص کے ذریعے ہو گئے۔ اچھا بھئی یا وہ اجماع والا طریقہ صحیح ہے یا یہ نص والا صحیح ہے۔ اب تیسرا جب مرحلہ آیا تو پھر نہ پوچھئے ماشاءاللہ، اب یہی ابن عمر کہہ رہے ہیں ابا جان سے کہ ابا جان یہ تو صحیح نہیں ہوگا کہ امت کو جو ہے ایسے ہی جو ہے بغیر نگہبان کے
بغیر محافظ کے، بغیر سرپرست کے مثلا چھوڑ کے چلا جائے. آپ بتائیے کہ اگر چرواہا جو ہے وہ جانوروں کو، بکریوں کو، بھیڑوں کو بغیر بتائے چھوڑ کے چلا جائے تو آپ کہیں گے نہیں کہیں گے اس نے کوتاہی کی ہے، اس کی ملامت کریں گے، اس کی سرزنش کریں گے. بھئی تم نے ایسا جانا تھا تو ٹھیک ہے چلے جاتے، لیکن بتا کے تو چلے جاتے تاکہ ہم اس وقت کی کسی دوسرے کو معین کر دیتے. لہذا آپ کسی کو معین کر دیجئے. ادھر ام المؤمنین جناب عائشہ بھی انہی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جاؤ ابا سے کہو کہ ایسے کسی کو چھوڑ کے جانا صحیح نہیں ہے، باہر کے کچھ نہ کچھ تو امت کا انتظام کر کے جانا ہے، ورنہ فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا، آشوب برپا ہو جائے گا، صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کیا بتائیں گے ان کے دل و دماغ میں کون سی ریل چل رہی ہے. ادھر پہلا مرحلہ اجماع کے ذریعے طے ہوا اور دوسرا مرحلہ نص کے ذریعے سے. اب ان کا کہ نہیں، اب نہ اجماع نہ نص، اب کیا ہے؟ اب شورا کے ذریعے خلیفہ ہوگا. اب شورا کے ذریعے خلیفہ ہوگا. اچھا اب شورا تو اب وہ 6 نفری کمیٹی تشکیل دے دی. 6 نفری، یہ سب چیزیں اصل میں بہت ضروری ہوتی ہیں بیان حقائق. 6 نفری، آپ ضروری نہیں کہ سب کو معلوم ہو، چھوٹے بچوں کو معلوم ہو. اور وہ 6 نفری کمیٹی تشکیل دے دی. اچھا کمیٹی میں بھی ایسے چن کے افراد کا انتخاب کیا کہ کچھ بھی ہو جائے علی کا نمبر نہ آئے. اور اس میں یہ رکھا ہی کم سے کم اتنا کہ 4 آدمی ایک طرف ہو، 2 ایک طرف ہے کہ اگر مثلا علی کا زبیر جو ہے وہ چونکہ ان کے پھوپھیزاد بھائی تھے، اگر خون جوش مارے اور علی کا ساتھ دے دیں تو بس یہی 2 رہ جائیں. لیکن احتیاط یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کا ضمیر بیداری ہو جائے اور بات 3 کی ہو جائے، 3 ادھر اور 3 ادھر. تو اس میں بھی اہتمام یہ ہے کہ اگر 3 ہو جائیں تو پھر جدھر عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے جس کے بارے میں یقین ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے یہ تو علی کی طرف جائے گا ہی نہیں. اب بکر خلافت کو مرکز اصلی سے ہٹانے کے لیے کیسی سازشیں اور چال بازیاں کی گئی. تو اگر 3 دونوں طرف تو جدھر عبد الرحمن ابن عوف ہوگا اسی پارٹی سے خلیفہ منتخب کیا جائے گا. اور عجیب اچھا بغیر تعین خلیفہ کے اگر اس کمرے سے تم نکل گئے تو وہاں دروازے پہ کچھ افراد معین ہے کہ سب کی گردن ناپ دی جائے گی. نکلنا ہے تو کسی نہ کسی کو معین کر کے نکلنا ہے. اب یہ ہو گیا جناب. اب وہاں پہ ووٹنگ شروع ہوئی. اب اتفاق سے جو ہے وہ 3 والی بات جو ہے ان کی صحیح ہو گئی. اب کیا کریں؟ اب وہاں دیکھیں اب حربے کے حربے. اب انہوں نے کہا کہ بھئی علی دیکھو ایسا ہے کہ اگر تم کتاب خدا اور سنت رسول خدا اور سیرت شیخین پہ بیعت لوگ تو ہم بڑا ہم بیعت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی تم مجھے بیعت کرو یا نہ کرو، مجھے خلیفہ تسلیم کرو یا نہ کرو، میں کتاب خدا اور سنت پیغمبر سے آگے نہیں بڑھوں گا. میرے نزدیک سیرت شیخین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب آپ بتائیے دنیا کا کوئی بھی آدمی اتنا گولڈن چانس مس کرتا؟ یہ صرف حقیقی نمائندہ الہی ہی کا، صرف حقیقی نمائندہ الہی جو ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے. اب جب مولا نے انکار کر دیا تو اب جو پہلے سے منظور نظر تھے کہا کہ بھائی علی تو نہیں مان رہے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جھڑ کام بناؤ اس کا. کہاں کی سیرت شیخین، کہاں کی کتاب خدا اور کہاں کی سنت رسول. بھائی انہی کے خاندان کی ایک فرد نے تو کہا تھا
جب امام حسن نے اپنے کو الگ کر لیا اور معاویہ پورے جہان اسلام کی تقدیر کا مالک بن بیٹھا، وہ کوفے میں گیا تو کہا کہ بھائی میں نے اس لیے حدیث تھوڑے جان کی تھی کہ مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات کرو، ارے یہ تم لوگ تو کرتے ہی ہو، اب کرو نہ کرو مجھ سے کیا مطلب، بھائی میں تو تم کو حکومت کرنے جا رہا ہوں، رہی بات شرائط کی وہ میری جوتیوں کے نیچے۔ تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ نہیں، وہاں کتاب خدا اور سنت رسول سے ہٹ کے سیرت شیخین پہ بھی جو ہے عمل کریں گے۔ لیجیے جناب، ان کی بھی بیعت ہو گئی۔ تو اس عبداللہ ابن عمر نہ بیعت کے پہلے مرحلے میں کوئی اعتراض ہوا، جھٹ سے بیعت کر لی۔ بیعت کا جب دوسرا مرحلہ آیا تو اب باپ ہی خلیفہ مسلمین بن رہا ہے، لہذا وہاں تعامل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی یہ بلا تعامل بیعت کر لیتے ہیں۔ لیکن جب بیعت کا تیسرا مرحلہ آیا اور جناب عثمان خلیفہ بنائے گئے تو وہاں پہ بھی ان کو ان کی بیعت کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوا۔ لیکن جب بیعت کا چوتھا مرحلہ آیا، یعنی علی جیسے ولی خدا کی خلافت ظاہری کا زمانہ آیا، اور ایسا بیعت کا عظیم الشان منظر چشم فلک نے غدیر خم کے بعد کبھی نہیں دیکھا تھا، جہاں اجماع بھی ہے، نص بھی ہے، شورا بھی ہے، تینوں میں یار جمع ہے جس ذات والا صفات میں۔ جب اس کی بیعت کا مسئلہ آیا تو یہی جن کو کبھی مسئلہ بیعت میں کوئی تعامل نہیں ہوا تھا، یہی جن کا نام منکرین بیعت یزید میں لیا جاتا ہے، ان کو علی جیسے برگزر خدا کی بیعت میں بڑا تعامل ہے۔ اب یہ بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ 7 افراد ایسے تھے، میں آپ کے اذہان کو کسی طرف لے جانا چاہتا ہوں، 7 افراد ایسے تھے جنہوں نے علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ ان 7 میں سے ایک سر فہرست یہ ہے، بیعت نہیں کریں گے۔ جناب مالک اشتر نے مولائے کائنات سے کہا کہ مولا تھوڑی سی اجازت دے دیجیے، اس کو آپ کے تازیانے کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کو آپ کی شمشیر کا کوئی ڈر نہیں ہے، بس ذرا طاقت استعمال کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ پرانا سبق پھر نہ دہرانے لگے تو میرا نام مالک اشتر نہیں۔ جانے قربان جائیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب پر، آپ فرماتے ہیں مالک اشتر ہم بیعت میں زبردستی نہیں کرتے ہیں، مسئلہ بیعت ہو یا مسئلہ بیع ہو یہ راضی خوشی کا سودا ہے، جس کا دل چاہے بیعت کرے، جس کا دل چاہے بیعت نہ کرے۔ یہ بیعت ہے، کنپٹی پہ بندوق لگا کے بیعت نہیں لی جاتی ہے۔ آپ بتائیں بیعت آخر لفظ بیع سے ہے، بیع عربی کی لفظ ہے، بیعت بھی عربی کی لفظ ہے، بیع معنی ہوتا ہے بیچنا۔ کیا کوئی کسی کو زبردستی بیچنے پہ آمادہ کر سکتا ہے؟ یا کبھی کوئی کسی کو زبردستی خریدنے پہ آمادہ کر سکتا ہے؟ اے بھائی بیچنے والا بیچے گا تو اپنی خوشی سے بیچے گا، اپنی مرضی سے بیچے گا، خریدنے والے کو خریدنا ہوگا تو اپنی مرضی سے خریدے گا، اپنی خوشی سے خریدے گا۔ نہ کسی کو بیچنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو خریدنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی نہ کسی کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو بیعت لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا علی نے جب ان حضرات نے بیعت نہیں کی تھی تو کسی سے کوئی سختی کی، کسی کے ساتھ کوئی شدت کی، کسی کے ساتھ کوئی خشونت کی؟ جی نہیں، انہیں چھوڑ دیا، کریں نہ کریں
یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی سختی نہیں, کوئی شدت نہیں, کوئی حدت نہیں. یہ ان کا کردار ہے. اور سب کی بیعت کرتے چلے گئے, سب کی بیعت کرتے چلے گئے, لیکن انکار ہے تو علی جیسے برگزیدہ خدا کی بیعت سے انکار ہے. اچھا, علی کی بیعت سے انکار ہے تو پھر اپنے انکار پہ باقی رہتے کہ پہلے والوں کی کر لی تھی, اب کسی کی نہیں کریں گے. پہلے والوں کی کر لی تھی, اب کسی کی نہیں کریں گے. جی نہیں. اب جب معاویہ کی باری آئی, وہاں بھی جو ہے وہ انہوں نے بیعت کر لی. اچھا, معاویہ تو پھر بھی غنیمت تھا, اس لیے کہ وہ چھٹا ہوا سیاست مدار تھا. جتنے جو ہے وہ برے اعمال کرتا تھا ذرا وہ کچھ پردے میں رہ کے کرتا تھا. اس کی زندگی جو ہے کچھ دوہری تھی, پردے کے اندر کی کچھ, پردے کے باہر کی کچھ. تو اور یہ تو کچھ گڑھی کچھ حدیثیں خالد مومنین تھے اور کاتب وحی تھے اور نہ جانے کیا تھے. تو چلو وہاں تو غلط یا صحیح کچھ نہ کچھ تو پھر بھی مطلب کہنے کے لیے مل جاتا ہے. بھائی کاتب وحی یہی کون بڑا ٹائٹل ہے کہ بھائی کاتب وحی تھے. اب تھے نہیں تھے یہ تو وہی جانے, وحی کے لے آنے والا جانے. لیکن یہ کہ وہ اب خالد مومنین تو تھے ہی, ظاہر سی بات ہے, تو اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ جو شرابی ہیں, یہ جو جواری ہیں, جو کبابی ہیں, جن کو نہ ماں دکھائی دیتی ہے, نہ پھوپھی دکھائی دیتی ہے, نہ کتا دکھائی دیتا ہے, نہ بندر دکھائی دیتا ہے, نہ ان کو کوئی برائی سمجھ میں آتی ہے. اچھا, انہی کی وجہ سے انکار کرتے تھے. ان کو ان کی بھی وجہ سے انکار نہیں ہے. اور آگے بڑھیے. عبد الملک ابن مروان جو بنو امیہ کی سب سے ناپسندیدہ ترین شاخ ہے, جس کا بغض اہل بیت میں کوئی جواب نہیں ہے, جب وہ خلیفہ بنا تو اس کی دیوان پہ یہ بیعت کر لیتے ہیں. اور ہاتھ پہ کہاں کرتے ہیں, وہ اصل ہوا یہ کہ جب وہ عبداللہ ابن زبیر کا انجام جو ہے بڑا خطرناک, انہوں نے دیکھا کہ ان کو لٹکا دیا گیا ہے. تو اب وہ یزید کے جو ہے وہ سردار لشکر کے پاس جو فوج لے کے آیا تھا, اب وہ وہاں پہنچے رات میں, دن میں بھی نہیں, وقت بھی نہیں دیکھا. اور اپنا جو ہے وہ لحاف واف اوڑھے اپنا کچھ کھا رہا تھا, ہاتھ خالی نہیں تھے. ان کہا کہ وہ بیعت کرنے آئے, بیعت دے لیجیے. آپ بات ہے کل جب سب بیعت کرنے آئیں گے دن کو اجالے میں, تم بھی آ جانا, اس سراسیمہ رات میں دوڑے ہوئے چلے وہ بیعت کریں گے. کہا نہیں, بیعت بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کہا کیا؟ کہا کو رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی ہے. کیا حدیث ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. جی, بیعت کے پہلے مرحلے میں ان کو یہ حدیث یاد تھی, بیعت کے دوسرے مرحلے میں ان کو یہ حدیث یاد تھی, بیعت کے تیسرے مرحلے میں ان کو یہ حدیث یاد تھی. لیکن جب بیعت کا چوتھا مرحلہ آیا تو ان کو یہ حدیث بھول گئی. جب بیعت حسین کا مسئلہ آیا, جب نصرت حسین کی بات آئی تو ان کو یہ حدیث بھول گئی. جب معاویہ کی بیعت کا مسئلہ آیا تو ان کو یہ حدیث یاد آئی. جب یزید کی بیعت کا مسئلہ آیا تو ان کو یہ حدیث یاد آئی. جب مروان ابن عبد الملک کی بیعت کا مرحلہ آیا تو ان کو یہ حدیث یاد آئی. بڑے عجیب وقت سے ان کو حدیث یاد آتی ہے. ہاں, کل باپ کو بھی بڑے عجیب و غریب وقت پہ حدیث یاد آئی تھی. جی, جب جناب معصوم عالم کا باپ غصب کرنا ہوا تو کہاں پیغمبر نے جب قلم دوات مانگا تو کہنے لگے کہ حسبنا کتاب اللہ, حدیث کی ضرورت نہیں ہے, حدیث لکھ کے آپ کیا کیجئے گا, اللہ کی کتاب کافی ہے. اور جب آگے صداقت کر لیا اور سید عالمینان نے کتاب خدا پیش کی کہ بھائی کتاب خدا کی کس آیت سے
یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کی میراث میں تیرا حق نہیں ہے، تو اب یہ کتاب خدا پیش نہیں کرتے، کہتے پیغمبر کی حدیث ہے کہ لا نرث ولا نورث وما ترکناہ صدقہ، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑ جائیں سب وغیرہ ہے، صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نہ حدیث سے کوئی کام ہے نہ کتاب سے کوئی کام ہے۔ جہاں کتاب سے ان کا علم الو سیدھا ہوتا ہے وہاں ان کو کتاب یاد آتی ہے، جہاں حدیث سے ان کا الو سیدھا ہوتا ہے وہاں ان کو حدیث یاد آتی ہے۔ ورنہ حقیقت میں ان کا کتاب سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے۔ ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ اتنا سرسری نہیں ہے، اتنا عام سا نہیں ہے، اس کا سلسلہ غدیر سے ملتا ہے، اور جو صبح کی مجلس ہے میری اس میں وہی عنوان ہے، تو اس کا سلسلہ ڈائریکٹ غدیر سے ملتا ہے۔ جتنے سارے اہتمامات صدیفہ سے شروع ہوئے وہ بھی غدیر کو مٹانے کے لیے، اس کی بے کنی کے لیے، اور اس کے جواب میں امام علی مقام نے جو اتنی ساری قربانیاں پیش کی ہیں، اسی غدیر کو بچانے کے لیے، اسی غدیر کے تحفظ کے لیے۔ ورنہ آپ تصور کریں، ذرا سوچیں کہ امام علی مقام نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ چلیے ساری قربانیاں کسی معمولی مقصد کے لیے تھی، یوں ہی اپنا قوم کا شان و ضیاع چھوڑنا پسند کرتا ہے۔ حسین کے سامنے اگر عظیم مقصد نہ ہوتا تو کیا حسین کبھی نانا کے مزار کو چھوڑنا گوارا کرتے؟ کبھی ماں کی لہد کو چھوڑنا گوارا کرتے؟ کبھی بھائی کی قبر کو چھوڑنا گوارا کرتے؟ کیا اپنی بیمار کمسن بیٹی سغرا کو چھوڑنا گوارا کرتے؟ جب اہل حرم کے روان کی خبر مخدرات کی عصمت و طہارت تک پہنچی تو جناب ام سلمہ بی بی تشریف لائی اور کہتی ہوں بیٹا حسین، آخر تم عراق کی طرف صبر غربت اختیار کر کے اپنی نانی کو کیوں غمزدہ کرنا چاہتے ہو؟ اے بیٹا حسین، میں نے تمہارے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین سرزمین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں اے نانی جان، مجھے یہ بات معلوم ہے، میں بھی یہ جانتا ہوں کہ مجھے کون شہید کرے گا، میرے ساتھ ساتھ اور کون شہید کیا جائے گا، کس سرزمین میں شہید کیا جائے گا۔ اے نانی جان، کیا آپ میری قتل گاہ کا منظر دیکھنا چاہتی ہے؟ لو ارباب اللہ، حسین نے انگشت شہادت سے سرزمین کربلا کی طرف اشارہ کیا، تمام زمینیں پست ہوئی، سرزمین کربلا بلند ہوئی، ام سلمہ کے سامنے حسین کی قتل گاہ کا منظر نگاہوں میں پھر گیا۔ اے نانی جان، ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے سر و تن میں جدائی کی۔ خدا آپ کو کسی غم نہ اٹھائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہمارے باپ رضا حسین نے نہ جانے کس اقدار سے انکار بیعت کیا کہ حسین کے جذبہ انکار بیعت سے ہر ایک متاثر ہوا۔ تنہا انسان متاثر نہیں ہوئے بلکہ حسین کے جذبہ انکار بیعت سے جانور تک بھی متاثر ہوئے، وہ سرزمین بھی متاثر ہوئی۔ اور باب اعلیٰ ملتا ہے کہ جب حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا تو اب ذوالجلال کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، زہرا کے لال نے پیر
کہ رہنوار منزل حسین سے خوب واقف ہے۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ خود سرزمین کربلا نے راہوار کے قدم پکڑ لیے ہوں، بندہ پرور یا راہوار آگے نہیں بڑھ رہا، یا خود سرزمین کربلا نے راہوار کے قدم آگے کر لیے۔ اب زہرا کے لال نے پوچھنا شروع کیا، ما یقال لہذہ الارض، ارے اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ جواب آیا، مولا اس سرزمین کو نینوا کہتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں اے بھائی اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ ہاں مولا، اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ اسم آخر، ہاں مولا اس زمین کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ ارے کیا کوئی اور نام ہے؟ مولا اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں۔ بس کربلا کا نام سنا، زہرا کا لال کہتا ہے اب یہیں رک جاؤ، یہیں ٹھہر جاؤ، ہاں ہونا محط رحالنا، ارے یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے، یہی ہماری قبریں بنے گی، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، اسی سرزمین سے میرے اہل حرم کو اسیر کر کے دیار بدیار بنایا جائے گا۔ خدا آپ کو کسی ضمن لائے، ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کربلا کہاں ہے، ہر نبی جانتا ہے کہ کربلا کہاں ہے، ہر نبی نے کربلا کی زیارت کی ہے، ہر نبی نے سرزمین کربلا پہ آ کے مجلس حسین برپا کی ہے، ہر نبی کو اس سرزمین پہ آ کے کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حسین جس راہوار پہ سوار ہیں وہ بھی جانتا ہے کہ سرزمین کربلا ہے، خود سرزمین کربلا یہ جانتی ہے کہ حسین کی آرام گاہ ہے۔ کیا میرا کلال یہ نہیں جانتا کہ سرزمین کربلا ہے؟ پھر ذرا تصور کریں کہ حسین یہ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، ارباب ادا، اس حوالے سے بس ایک بات کہتا ہوں کہ ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ جب جنازے کو غسل و کفن دے کے کفن پہنا کے قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں تو میت کو ڈائریکٹ جا کے قبرستان میں قبر کے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ میت کو منزل دی جاتی ہے، ڈائریکٹ قبرستان میں لے جا کے میت کو قبر کے پاس نہیں رکھتے ہیں، بلکہ درمیان میں 2-3 جگہ میت کو رکھتے ہیں، اور فلسفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میت پریشان نہ ہو، رفتہ رفتہ اپنے کو اس منزل کے لیے آمادہ کر لے۔ سب جانتے ہیں تو یقیناً حسین بھی جانتے ہیں یہ سرزمین کربلا ہے، تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حسین بھی اپنے اصحاب کو، اپنے انصار کو، اپنے اہل حرم کو سرزمین کربلا کی مصیبتوں کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں یہ سرزمین کربلا ہے، یہ سرزمین کربلا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی ضمن نہ اڑائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس آخری منزل اور آپ کی زحمت تمام یہ سرزمین ہے، اس سرزمین سے جب بھی کسی نبی کا گزر ہوا، جب بھی کسی رسول کا گزر ہوا، جب بھی کسی ولی خدا کا گزر ہوا، کسی نہ کسی مصیبت سے دو چار ہوا، ایک عجیب ہول، ایک عجیب اضطراب، ایک عجیب الجھن اور ایک عجیب مشکل میں گرفتار ہوا، اور باب اللہ جب یہ قافلے حسینی سرزمین کربلا میں پہنچا تو علی کی بیٹی زینب پریشان ہو گئی، ارے گھبرا کے ماں جائے کو آواز دی
جی اے بھیا اس سرزمین پہ اترنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جیسے ہی میں اس سرزمین پہ پہنچی زینب کا دل بہت پریشان ہے. اے بھیا یہاں سے آگے بڑھیے. ہاں حسین عرض کرتے ہیں بہن زینب بیٹھ جاؤ میں تمہیں بابا کی ایک حدیث سنا رہا ہوں. اے بہن زینب جب میں بھیا حسن اور بابا کے ساتھ میدان صفین کی طرف جا رہے تھے تو میرے بابا نے یہاں پہ نزول فرمایا تھا اور میرا بابا بھیا حسن کی آغوش میں سر دے کے لیٹ گیا تھا. میں اپنے بابا کے سہرانے بیٹھا تھا. تھوڑی دیر میرا بابا سوتا رہا. تھوڑی دیر بعد میرا بابا گھبرا کے اٹھ بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا. بھیا حسن نے پوچھا بابا آپ تو سو رہے تھے ایک بار کی گھبرا کے آپ کیوں اٹھ گئے ہیں زار و قطار کے رو رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ کوئی عام معمولی وادی نہیں ہے. یہ وادی خون کے دریا میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس خون کے دریا میں میرا حسین ڈوب رہا ہے. لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے لیکن میرے حسین کی کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے.